ایک مقام پر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ فی الجنت درجہ، فرمایا جنت کے اندر ایک درجہ ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا میرے صحابہ تم جب بھی اللہ سے سوال کرو تو میرے لیے وسیلے کا سوال ضرور کرو، جب بھی اللہ سے سوال کرو تو میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ اب نبی پاک علیہ السلام ہماری دعا کے محتاج نہیں، یہ کنفرم ہے کہ اللہ نے وہ مقام وسیلہ جو ہم اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں اس میں بھی وہ وسیلہ کی لفظ ہے، اس میں بھی یہی دعائیہ کلمات ہے، تو اس میں حضور ہماری دعا کے محتاج نہیں کہ ہم دعا مانگیں گے پھر اللہ نبی کو یہ مقام دے گا، یہ کنفرم یہ مقام مل چکا۔ لیکن حضور نے یہ تعلیم امت کو اس لیے دی کہ غلاموں میرے لیے یہ دعا مانگو، اس میں فائدہ میرا نہیں، مجھے تو اللہ نے یہ مقام دے دیا، دعا تم مانگو گے، اس مانگنے سے اللہ تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرما دے گا بلا مثال و تمثیل۔ یعنی کسی علاقے کا کوئی ایم پی ایم ایل اے ہو تو وہ اوپر فون کر کے کہے کہ یہ میرا ہی کام ہے اسے کر دو، حالانکہ کام تو کسی زید بکر نے اسے آ کے کہا کہ یہ ایم پی صاحب میرا یہ کام کروا دو، وہ اوپر فون کر کے کہے کہ اسے میرا ہی کام سمجھو، یہ میرا ہی کام ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو تو اللہ نے ہر قسم کے یعنی امت کی دعا کی آپ محتاج نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امت دعا مانگے گی تو فائدہ اس میں امتی کا ہی ہے۔ فرمایا اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اب دیکھو عقیدہ صحابہ کا، حضور فرماتے میرے لیے وسیلہ مانگو، اللہ سے سوال کرو، تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو مانگنا ہے پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ صحابہ نے سوال کیا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب یہ بتاؤ آپ کے ساتھ اس مقام وسیلہ پہ کون کون ہوگا؟ محبوب یہ تو کنفرم ہے آپ کو تو مل چکا، لیکن اگلی بات بتاؤ کہ آپ کے ساتھ اور کون کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قال علی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا اس مقام وسیلہ پہ جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے، فرمایا کل کو اس مقام وسیلہ میں میرے ساتھ حضرت مولا علی بھی ہوں گے، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی ہوگی، حضرت امام حسن بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے۔ فرمایا یہ وہ مقام وسیلہ جو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام نبیوں سے انفرادی حیثیت دی، اور اس مقام پہ اللہ میرے ساتھ میری عطرت کو میری آل کو بھی اللہ میرے ساتھ رکھے گا۔ موضوع تو طویل ہے لیکن وقت میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ مزید بیان کیا جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ تعالیٰ اس پیغام کو یاد کر کے اس وعدے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی آل اور آپ کے اصحاب سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔